السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ قریش کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ قریش بھی مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کی ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ اس کے موضوع کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بات ہوئی تھی، تو اس صورت میں بھی احسانات الہی کی ہی بات ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ایک نئے رخ سے بات ہوتی ہے۔ سورۃ الفیل میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر کے قریش کو اور اہل مکہ کو امن والی زندگی عطا کی۔ ان کو کسی قسم کا خوف و خطر نہیں رہا کہ جو بھی انہیں یقین ہو گیا کہ جو بھی ان پہ حملہ کرے گا اس کا انجام الٹیمیٹلی یہی ہوگا جو کہ ابرہہ کا ہوا، تو وہ سکون اور اطمینان سے رہنے لگے۔ تو یہ وہ احسان تھا جس کا سورۃ الفیل میں ایک قصہ سنا کر اصحاب الفیل کا اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور سورۃ قریش میں اللہ تعالیٰ کا کون سا احسان بتایا گیا ہے؟ وہ احسان جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے اور بین الاقوامی تجارت پر ان کی اجارہ داری ہو گئی، ان کے لیے بہت آسان ہو گئی، اور مکہ کی منڈیوں کو انہوں نے تجار کے لیے ایک مرکز بنا دیا، جہاں پر آ کر اور خصوصاً حج کے سیزن میں آ کر بہت زیادہ تجارت ہوتی، خرید و فروخت ہوتی، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو پہلے افلاس میں، غربت میں، مفلسی میں، قحط میں مبتلا تھے، ان لوگوں کے حالات بہت اچھے کیا ہوئے، بلکہ امیر اور غنی ہو گئے، اور سب قبیلوں کے اوپر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ تو سورۃ الفیل اور سورۃ قریش کے جو موضوعات ہیں وہ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے، لیکن سورۃ قریش میں اس کے نتیجے پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے تم پر احسانات کیے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تو کہ اللہ تعالیٰ کو جو عبادت کا حق ہے اسے تم ادا کرو۔ اب وہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس صورت کا موضوع ہوگا۔ اور آگے اگر ہم دیکھیں اس کے بعد سورۃ الماعون، اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ احسانات کے نتیجے میں جو سورہ قریش میں احسانات کا ذکر ہے اور سورۃ الفیل میں، اس کے نتیجے میں ان کے عمل میں تو شکر گزاری آنی چاہیے تھی اور ان کی عبادات بڑھ جانی چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب نہیں ہوا، بلکہ دین کی تکذیب کی اور گناہوں پر مزید جم گئے۔ یعنی جو ان سے توقع کی تھی، جس توقع کا ذکر اس صورت میں ہے، سورۃ قریش میں، اس کے بالکل اگینسٹ جا کر، مخالف سمت میں جا کر انہوں نے رویہ اختیار کیا، اس کا ذکر اگلی سورۃ الماعون میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا تاریخ پس منظر قریش کا دیکھ لیں، جس کے ذریعے سے انہیں تجارت پر غلبہ حاصل ہوا۔ سورۃ الفیل میں جیسے ہم نے پورا قصہ دیکھا تھا، تو اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم اسی کو اسٹڈی کریں گے، اور خصوصاً قریش کی بات ہوگی کیونکہ اس صورت کے ڈائریکٹ مخاطب قریش ہیں۔ یہ واحد صورت ہے جس میں صرف اور صرف قریش کو مخاطب کیا گیا ہے اور ڈائریکٹلی مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صورت سے لیسن صرف اور صرف قریش لیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے، اس میں سے لیسن تمام انسانیت لے گی، صرف مسلمان بھی نہیں، سارے کے سارے انسان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور بھی کئی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیم یہی
آیت بیان کی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ تمام جہان والوں کے لیے ذکر ہے، تمام جہان والوں کے لیے نصیحت لینے کا ذریعہ ہے۔ تو جہاں پر دوسروں کو بھی خطاب کیا گیا ہے اس سے بھی ہم اپنے لیے نصیحت لیں گے۔ یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل جن لوگوں نے قرآن مجید کی کسی آیت پر عمل نہیں کرنا ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اس زمانے میں ان پرٹیکولر لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ تو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تھی، اس زمانے میں منافقین بہت فساد والے تھے، ان کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ قریش کے لیے نازل ہوئی ہیں، یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح بات کر کے جی یہ تو ہم پہ اپلائی نہیں ہوتی، یہ کہہ کے بڑی آسانی سے سائڈ سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ آج کل یہ فتنہ پھیل چکا ہے، اور بیسکلی یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ قرآن پر مکمل طور پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ اس کے لیے مل جاتا ہے۔ وہ لوگ اب قرآن کو بدل تو نہیں سکتے، تبدیل تو کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنا ایمان خراب کر سکتے ہیں، اپنا عمل خراب کر سکتے ہیں، شیطان کے بہکاووں میں آ کر اور دوسرے انسانوں کو بہکا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور جہاں پر جو بھی مخاطب ہو اس سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پر یہ صورت کیسے اپلائی ہوتی ہے، یا یہ آیات کیسے اپلائی ہوتی ہیں، اور ہم اس میں سے کیا لیسن لے سکتے ہیں۔ تو چلیے واپس آتے ہیں اس کے تاریخی پس منظر پر۔ قریش کا قبیلہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بسا ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ قریش فہر کا نام تھا، فہر ایک شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم نسب پڑھتے ہیں اس میں جب ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو فہر ایک شخص آتا ہے جو کہ قریش کے نام سے مشہور ہوا، اور اس نے بیسکلی قریش کو مضبوط کرنا شروع کیا، اس قبیلے میں جان ڈالی، ان کو قائدانہ صلاحیتیں سکھائیں اور بہت کچھ اس کو ان کی ٹریننگز کی، جس کی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہو گیا، اور سارا قبیلہ اسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے اگر ہم پیچھے کو جائیں نا تو پیچھے عدنان آتے ہیں، اور عدنان سے اوپر اسماعیل علیہ السلام، کافی نسلیں اوپر، اور اس سے اوپر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے صحرا میں چھوڑا، اس کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تب انہوں نے شادی کہاں کی؟ بنو جرہم میں۔ بنو جرہم جو کہ قحطانی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، اور وہ لوگ باقاعدہ طور پہ عرب تھے، لیکن عرب کے جنوب کی طرف وہ لوگ رہتے تھے، لیکن وہ قبیلہ وہاں پہ آ کے بنو جرہم جو تھا بس گیا، اور حضرت اسماعیل کی شادی وہاں پہ ہوئی، اور حضرت اسماعیل اور ان کی ذریت یعنی ان کی اولادیں مکہ کے ارد گرد ہی رہتی رہیں۔ بیسکلی یہ سارا کچھ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو وہاں پر بلا وجہ نہیں بسایا، بلکہ اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا بیت اللہ۔ تو آلریڈی اس کی تعمیر تو آلریڈی ہو چکی تھی نا، تو بیت اللہ کے جو حقوق ہیں اور اس کے ذریعے سے جو توحید کا ایک مرکز قائم ہوگا اس کی حفاظت کی جائے، اور ان عبادات کو اور ملت ابراہیمی کو زندہ رکھا جائے۔ یعنی قریش کا جو یہاں پہ بس جانا تھا مکہ کے ارد گرد، یہ اتفاقی نہیں تھا، بلکہ ایک خاص مشن اور مقصد پر مبنی تھا، اور شرائط کے ساتھ مشروط تھا، جس کو وفاداری سے نبھانے میں ہی ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح تھی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ اسی احسان کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر بھی، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہیں ان مقاصد کے لیے یعنی توحید کو قائم کرنے کے لیے اس گھر سے وابستہ کیا گیا، ارد گرد رکھا گیا، اور اسی لیے امن و رزق کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ دعا پوری ہوتی ہے تاکہ یہ لوگ شکر گزاری کریں اللہ کی۔ اور اللہ کی شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے؟ ایک تو زبان سے کی جائے گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ شکر گزاری ہمیشہ ایک زبان سے کی جاتی ہے، دوسرا عملاً کی جاتی ہے۔ تو عمل کے ذریعے شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے، اور اسی عبادت کا پھر آؤٹ کم جو نکلنا چاہیے وہ اس صورت میں، صورت قریش میں اس کا اینڈ میں پھر تذکرہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ بیسکلی ان کے یہاں پہ بسنے کا ذکر تھا. اور جیسے میں نے بتایا کہ مکہ کیا تھا، بیسکلی صحرا تھا. صحرا میں زمزم تو نکل آیا تھا لیکن وہ زرعی زمین تھی ہی نہیں، نہ وہاں پر زراعت ہوتی تھی، نہ وہاں پر کوئی باغات وغیرہ تھے. یعنی ان کے خورد و نوش کا جو سامان ہے وہ باہر سے ہی آ سکتا تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کے لیے بندوبست کر دیا تجارت کا. اور صرف بندوبست ہی نہیں کیا بلکہ ان کی مکمل اجارہ داری بھی اس پر قائم ہو گئی، اس تجارت کے اوپر ایک طرح سے منوپلی قائم ہو گئی. وہ کیسے ہوئی؟ یہ جو احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجارت کو آسان کر دیا، یہ لوگ تجارت سے مانوس ہو گئے، ان تجارت کے ساتھ ان کی وابستگی ہو گئی، ان کو انس و محبت ہو گئی اور اس کی وجہ سے ان کی ڈھاک بیٹھ گئی. اور بہت سارے فوائد انہیں ملے جو کہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہ سب ہوا کیسے، اس کے لیے ہم مزید ہسٹری میں دیکھیں گے. تو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب جانتے ہیں قریش کے قبیلے میں بھی جو سب ٹرائب تھا وہ کون سا تھا؟ بنو ہاشم. بنو ہاشم سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اتنا تو سب کو ہی آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب اور بن ہاشم. تو عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے والد تھے ہاشم. ٹھیک ہے، وہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. میرے خیال میں اس سے پیچھے ہم نہیں جاتے کیونکہ ادروائز وہ سب کے لیے کنفیوزنگ ہو جائے گا. تو اتنا یاد رکھنا سب کے لیے آسان ہے کہ عبد المطلب کے جو والد تھے وہ ہاشم تھے. ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جو بین الاقوامی تجارت جو کہ آلریڈی شام اور یمن کے درمیان بیسکلی ساسانی جو حکومتیں تھیں اور رومن امپائر جو رومن حکومت تھی ان کے درمیان میں آلریڈی ہو رہی تھی. ان کا ایک تجارتی رستہ جو ٹریڈ راؤٹس ہوتے ہیں، جو آج کل بھی بہت فیمس ٹریڈ راؤٹس ڈفرینٹ کنٹریز یا کانٹیننٹس کے درمیان میں موجود ہیں، اس طرح جو ایک رستہ تھا وہ آلریڈی موجود تھا. ٹھیک ہے، بین الاقوامی تجارت آلریڈی ہو رہی تھی. لیکن ہم نے آلریڈی ابرہا کی سٹوری میں پڑھا کہ وہ یمن جو ہے وہ جو پہلے تجارت پہ اجارہ داری رکھتا تھا وہ اس میں سیلاب آنے کے بعد وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. اور یہ اس وقت ہوا تھا جب قوم سبا نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت زیادہ بڑھا دی تھی، جس کا ذکر سورۃ الزمر میں، سورہ صاد وغیرہ میں آتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بھی دوبارہ اسٹڈی کریں گے. تو بیسکلی ہوا کیا، ہاشم نے کیا کیا کہ ہاشم نے تمام اہل عرب کی ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے یہ دو رستے چوز کر لیے کہ ہم جائیں گے شام کی طرف جائیں گے اور پھر اگلے سیزن میں ہم جایا کریں گے یمن کی طرف. شام کا سیزن انہوں نے چوز کیا گرمیوں کے لیے کہ گرمیوں میں ہم شام کی طرف جایا کریں گے کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور سردیوں میں ہم یمن کی طرف جایا کریں گے تجارت میں کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے. یمن کی طرف سردیوں میں جایا کریں گے کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. اور اس سے پہلے کیا تھا، جب بھی سردی کا موسم ہوتا تھا تو یہ لوگ گھروں میں بند ہی ہو جاتے تھے. اور صحرا کا جو جاڑا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ شدید اور سخت قسم کا ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس میں ان کے اوپر کچھ زیادہ ہی مفلسی آ جایا کرتی تھی، قحط زدہ ہو کے گھروں میں بند ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں سیزنز میں ان کی تجارت کو رواں دواں کر دیا. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، بلاد شام سے سامان لے کر آتے اور رستے میں جو قبائل تھے وہ بھی ان سے مال خریدتے، اور مکہ میں بھی منڈی لگائی جاتی جو کہ اندرون ملک کے جتنے بھی تجار تھے نا وہاں پر آنے لگے، اور خصوصاً حج کے دنوں میں آنے لگے، اور اس تجارت کو بہت زیادہ خوشحالی ملی، بہت زیادہ پروگریس ملی، اور وہ جو تجارت تھی وہ ترقی کرتی گئی. اب جیسے کہ میں نے آلریڈی بتایا کہ ان کے پاس خورد و نوش کا سامان باہر سے لینے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ تھا ہی نہیں، خود تو کچھ اگتا نہیں تھا. اسی وجہ سے ان کے بہت سارے قبیلے ڈاکو اور لٹیرے ہونے کے وجہ سے مشہور بھی تھے. عرب کی بات کہہ رہی ہوں، عرب کے بہت سارے قبیلے ڈاکو تھے، لٹیرے تھے. تو وہ جو رستے میں قافلے جاتے تھے نا تجارت کے لیے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور لوٹ کے اپنا سامان جمع کر لیتے تھے، اپنے لیے رکھ لیتے تھے.
تو قریش جو تھے ان کو یہ بہت بڑا فائدہ تھا کہ سنس یہ ان کے پاس بیت اللہ کے ارد گرد یہ رہتے تھے اور بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے، تو ان کا عموماً احترام ہی کیا جاتا تھا۔ جتنے بھی قبیلے تھے ارد گرد، وہ جو بھی تھے جیسے بھی تھے، وہ حج طواف کے لیے، جو کہ اس زمانے میں بھی کسی نہ کسی صورت میں زندہ تھا، کرنے کے لیے مکہ ہی آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مکہ آ کر ان کی باقاعدہ خدمت کی جاتی تھی۔ جو قریش کے قبیلے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے، ان کے رہن سہن کا بہترین بندوبست کرتے، ان کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرتے، اور قریش اپنی سخاوت کے لیے ان معاملات میں حاجیوں کی ہاسپٹیلٹی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو اور وہ ڈیفینیٹلی یہ اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ ریلیجیس تھے، بہت مذہبی تھے اور انہیں کوئی ثواب کی امید تھی، بلکہ وہ معاشی طور پر ہمیشہ خوشحال رہنے کے لیے کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ آنا چھوڑ دیں، یا اپنے بت یہاں سے لے جائیں، یا کسی اور طریقے سے یہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ تو بیسکلی جیسے بائی لیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان، اسی طرح انہوں نے اچھے تعلقات باقی قبیلوں کے ساتھ بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ اب ایک تو اس وجہ سے اور دوسرا ہر قبیلے کا جو بت تھا وہ کعبہ میں موجود تھا، انہوں نے اپنے اپنے بت کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب جانتے تھے کہ کعبہ کیا ہے، بیسکلی بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کے ساتھ ہی کعبہ کو منسوب کیا جاتا تھا، لیکن ہر ایک نے اپنے بت وہاں کیوں رکھے ہوئے تھے کہ جی یہ ہماری سفارشی ہیں، ہماری یہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اللہ کے سامنے، ہم ان پہ قربانیاں کریں گے تو یہ چڑھاوے کریں گے تو یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے، ہماری بات منوائیں گے، ہماری دعائیں پہنچائیں گے۔ اس طرح کی بیسکلی ان کی سوچ تھی۔ بیسکلی اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت سارے شریک بنا رکھے تھے۔ تو اب ان کے بت بھی جب کعبہ میں تھے تو اس وجہ سے بھی یہ لوگ قریش کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ قریش کے قافلوں کو لوٹنے لگ جاتے تو ان کا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا، ان کے حاجیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، انہیں پھر لوٹا جاتا، یا پھر ان کے بتوں کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا تھا، ان کو یہ لوگ توڑ دیتے یا کچھ بھی کر دیتے۔ تو اس وجہ سے قریش کے قافلے بغیر خوف و خطر کے امن میں سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ اور ہاشم نے یہ کام اکیلے نہیں کیا، اس کے 3 بھائی بھی تھے، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ بنو عبد شمس بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جس میں سے بیسکلی بنو امیہ کی برانچ بھی نکلتی ہے، جو کہ امیہ ڈائنیسٹی کو ہم سب جانتے ہیں۔ تو مطلب اور نوفل یہ چاروں بھائی بیسکلی متجرین، تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور یہ ان چاروں نے بیسکلی تجارت کو سنبھال لیا، اور یہ لوگ اصحاب الایلاف کے نام سے بھی جانے لگے۔ وہی ایلاف جو کہ اس صورت میں 2 دفعہ یہ ورڈ آ رہا ہے، ایک پہلی آیت میں لإیلاف قریش اور اگلی آیت میں ایلافہم۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اب نتیجن ہوا کیا کہ مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا، ٹھیک ہے۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی عرب جو تھا وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا، اور تہذیب و ثقافت بھی ارد گرد سے باقی عرب کے، اب سوچیں جتنے بھی قبیلے تھے وہ عربی زبان ہی بولتے تھے نا، خصوصاً جو قحطانی عرب تھے وہ جنوب کی طرف پہلے رہتے تھے اور اس وقت بھی اس طرف ہی تھے، تو وہ لوگ بھی جب آتے اور مرکز ایک بنا لیا گیا مکہ کو، تو تہذیب بھی ایکسچینج ہونے لگی، زبان بھی زیادہ سے زیادہ رچ ہونے لگی مکہ کی، اور انہوں نے پھر ادب میں اور زبان میں اور شاعری میں بہت زیادہ کمال حاصل کیا، اور یہ لوگ بہت زیادہ امیر بھی ہو گئے اور مالدار اور غنی بھی ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے ان کی سخاوت بھی بڑھتی چلی گئی۔ تو ان کو بیسکلی تجارتی سفر کے کوئی ایک آدھا فائدہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، اور صرف یہی وجہ نہیں تھی، فائدے ہم اینڈ میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ جو ابرہہ کا قصہ ہوا تھا اس کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ قریش اسی طرح ترقی پہ ترقی آلریڈی کرتے جا رہے تھے۔ ہاشم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، اور عبد المطلب کے زمانے میں کیا ہوا، ابرہہ
اللہ نے چڑھائی کا فیصلہ کر لیا مکہ کے اوپر، جو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی نیتوں میں سے ایک نیت یہ بھی تھی کہ ان کے پاس کوئی بیت اللہ بن جائے، کوئی کعبہ بن جائے جس کی طرف سارے آ کے طواف کریں، وہ مرکز بن جائے، یمن مرکز بن جائے، جو کہ اس وقت عیسائی حکومت تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور تجارت بھی ساری یمن کے پاس چلی جائے، یمن ہی تجارت کا مرکز بھی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برے طریقے سے نیست و نابود کیا، جس کی وجہ سے قریش کا سکہ مزید باقی تمام لوگوں پر بیٹھ گیا کہ ان کی تو غیب سے بھی مدد ہو رہی ہے، ان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو تباہ ہو ہی نہیں سکتے، ان پر تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ہی فضل ہے، تو انہیں تو ہم بالکل نہیں چھیڑ سکتے۔ تو کسی کی جرت نہیں تھی ان کو چھیڑتا، یا ان کی کسی بھی بات پہ، کسی بھی حرکت پہ کوئی اعتراض کرتا، کوئی ان سے پنگا کرتا، یا ان کے قافلے لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ویسے بھی انہیں تنگ کرنا بالکل لوگوں نے ختم کر دیا۔ اس میں یہ ابرہہ کے واقعے کے بعد جو ان کا روب لوگوں پر بیٹھا تھا وہ بھی اس میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب مزید ہم تھوڑے سے فوائد کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کو ان تجارتی سفروں کی وجہ سے، جو کہ ہاشم نے اور اس کے بھائیوں نے سٹارٹ کیا تھا، کیا فائدے ہوئے تھے؟ ایک تو کوئی خوف و خطر نہیں رہا، یہ آرام سکون سے تجارتی راستوں پر سفر کر رہے تھے۔ مکہ سینٹر میں تھا، ٹھیک ہے، اگر میپ کے اوپر دیکھیں نا تو شام اوپر کی طرف بنتا ہے اور یمن نیچے کی طرف بنتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، شام جو تھا، شام کے اوپر یورپ سے، جو باقی یورپ ہے اس کی طرف سے سارے جو کارگو، جو سامان آتا تھا وہ اس کے صحرا پہ آ کے رکتا تھا، ٹھیک ہے، شام اور فلسطین کے ساحل پر وہ لنگر انداز ہوتا تھا۔ اور جو یمن تھا، یمن میں مشرق بعید کے جتنے بھی ممالک ہیں، یہ ہندوستان، جاوا، ملایا، سماٹرا، چین وغیرہ، ان سب کا سامان بحر ہند کے راستے سے آتا تھا، سامان تجارت، اور وہ یہاں پہ یمن کے ساحل پہ اترتا تھا۔ تو بیسکلی، اور یمن کے پاس نہیں، سیریا کے پاس جو شہر ہے بوسرا، وہ تجارتی مرکز کے اعتبار سے آلریڈی مشہور بھی تھا کہ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہوتی تھی، تو وہاں پہ سامان سارا اتر کے وہاں پہ منڈی لگتی تھی، وہاں سے پھر یہ لوگ آرام سے مکہ آنے جانے لگے، لانے لگے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ اب یہ جو انہیں اتنا بڑا بینیفٹ تھا وہ سب کو کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دوسرا بینیفٹ، ایک تو خوف و خطر نہیں کوئی رہا، ٹھیک ہے، دوسرا بینیفٹ ہم نے کیا دیکھا کہ ان کی مکمل اس رستے کے اوپر اجارہ داری ہو گئی، مونوپلی ہو گئی، کہ باقی سب کا نقصان ہو جاتا تھا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، اور یہ فائدے ہی فائدے میں تھے۔ پھر ان کی یقینی ضمانت انہیں مل گئی تحفظ کی، کبھی کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ موسموں کی موافقت اور مطابقت کے حساب سے سفر کی سہولت ان کو مل گئی، یعنی موسم کے اعتبار سے بھی جاتے تھے، جیسے ہم نے سردی گرمی کی بات کی، تو سردیوں میں ان کے لیے آسان ہوتا تھا گرم علاقے کی طرف جانا، تو یمن کی طرف چلے جاتے تھے، اور گرمیوں میں ان کے لیے آسان ہوتا تھا ٹھنڈے علاقے کی طرف جانا، تو یہ آرام سے شام کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح ان کی تجارت سارا سال نہیں رکتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ زمانہ کیسا تھا؟ بالکل لاقانونیت کا دور تھا عرب میں، کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے، کوئی لا نہیں تھا جس کے ذریعے سے لوگوں کو پروٹیکشن ملی، ہر قبیلہ اپنے اوپر ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اپنی حفاظت کا خود ذمہ دار تھا۔ تو اس لاقانونیت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا کیا، اور اس کے علاوہ بعد اس تجارت کی وجہ سے کیا ہوا؟ رزق کی بہت زیادہ فراوانی ہو گئی، پھر ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ مالدار اور غنی ہو گئی ہے، اور پھر اور بھی بڑا فائدہ کیا ہوا کہ قریش کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ حالانکہ یہ کیا تھے؟ یہ لوگ بھی پیچھے سے سب بت پرست ہی تھے، پھر بھی ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، یہ بیت اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہ یقیناً ہم سے عظیم ہوں گے جو انہیں یہ رتبہ ملا ہوا ہے، اور ان کی خصوصی یہاں پر حفاظت ہو رہی ہے غیب سے۔ اور قریش پر اللہ تعالیٰ کا صرف یہی احسان نہیں تھا کہ امن اور رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے کی، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ میں اور سورۃ ابراہیم میں بھی، کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تو مکہ کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور
یہاں کے رہنے والوں کو تو رزق عطا کر۔ تو وہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور ان کی قبولیت کا اظہار ان دونوں صورتوں میں کیا جا رہا ہے، سورۃ الفیل میں بھی اور سورۃ قریش میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے صرف یہی احسانات نہیں تھے ان پر، بلکہ احادیث سے ہمیں ان کی مزید فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا اور تمام بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور رسول چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں سے، ہر نسل میں سے، ذریت میں سے بہترین کو اللہ تعالیٰ چنتے گئے، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمی خیر و شر میں قریش کے تابع ہیں۔ مطلب یہ کہ قریش کو بیسکلی قائدانہ صلاحیتیں دی گئی ہیں اور قریش کے ہی تابع رہیں گے لوگ، شروع میں بھی اور اینڈ میں بھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ قریش میں سے ہی آئیں گے اور وہی پھر پوری امت کو لیڈ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں جن میں بیسکلی قریش کی فضیلت یا خصوصیات کا بیان ہمیں مل جاتا ہے۔ تو چلیے اب اس تاریخی پس منظر کے بعد سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو۔ 3 ورڈز ہیں اس میں، اس پہلی آیت میں لی، اس کے بعد ایلاف اور اس کے بعد قریش۔ لی کیا ہے؟ لی کے لیے 2 بیسکلی معنی دیے گئے ہیں۔ ایک اس کو مفسرین نے لام تعجب بھی لکھا ہے اور لام تعلیل بھی لکھا ہے۔ اگر اس کو لام تعجب سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا جو رویہ ہے وہ قابل تعجب ہے کہ اللہ کے فضل کی بدولت انہوں نے خوشحالی پائی، اللہ کے احسانات کی وجہ سے خوشحالی پائی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی۔ یہ ابن جریر جو تھے فیمس مفسر تھے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا معنی لیا گیا ہے وہ بطور لام تعلیل لیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا معنی بنتا ہے کہ تم قریشیوں کے اس اجتماع اور الفت پر اللہ کا احسان مانو اور ان احسانات کو ماننے کی وجہ سے نتیجن اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی جیسے بیکاز آتا ہے نا جملے میں، بیکاز آف دس فیکٹ ڈو دس، یہ بیسکلی لام تعلیل کا مقصد ہوتا ہے اور بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی لیے گئے ہیں کہ احسانات ہیں تو اس کی وجہ سے عبادت کرو، اور دوسرا کیا ہے کہ تعجب ہے تم پر کہ اتنے احسانات ہیں پھر بھی تم عبادت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں۔ اور اس لام کا تعلق پچھلی صورت سے بھی جوڑا گیا ہے، مفسرین نے اس کو جوڑا ہے اور بیان کیا ہے کہ اگر اصحاب الفیل کو تباہ نہ کیا ہوا ہوتا تو یہ لوگ تجارت کی مراعات جو کہ یہ انجوائے کر رہے تھے، جس سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہ یہ نہ کر پاتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ان کو، اصحاب الفیل کو، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو بھوسے کی طرح کھائے ہوئے کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے لیے تجارت بہت زیادہ آسان ہو جائے، تجارت سے ان کی بہت زیادہ وابستگی ہو جائے۔ تو یہ معنی بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ اب ایلاف کیا چیز ہے؟ ایلاف کا بیسکلی یہ باب افعال کا بیسکلی مصدر ہے، الف یألف الفن کا ایلاف مصدر بنتا ہے، اور اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ انس، تعلق، وابستگی ہو جانا، کسی چیز یا نعمت کا عادی ہو جانا۔ بیسکلی ایک نعمت ملی ہے تو جیسے فرض کر لیں آپ کی گاڑی ہے، آج کل ہم انہی چیزوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، تو اس سے کتنی زیادہ محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، ایک وابستگی ہو جائے، اس سے زیادہ اپنا کوئی لگ ہی نہیں رہا، اور اس نعمت کی اتنی زیادہ عادت ہو جائے، تو یہ ایلاف کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مفادات دیے، جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہسٹری میں، ان کے ساتھ ان کی وابستگی، لگاؤ اور محبت بہت زیادہ ہے۔ کس کو زیادہ ہے؟ مخاطب کون ہے؟ اگلا لفظ کیا ہے؟ قریش کو۔ تو قریش آپ کو میں نے آلریڈی بتا دیا کہ قبیلہ تھا،
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بلانگ کرتے تھے، اور قریش کے بہت زیادہ سب ٹرائبس تھے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک سب ٹرائب تھا بنو ہاشم، جس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. قریش جو ایک لفظ ہے، اس کے بھی 3 معنی مفسرین نے نکالے ہیں. ایک معنی اس کا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قریش کے معنی ہیں وہ جو کہ دوسروں کو ہرا دے لیکن خود کبھی نہ ہارے، ٹھیک ہے. اور فہر کو بیسکلی لقب دیا گیا تھا قریش کا. کیوں لقب دیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ بڑا اسٹرانگ قبیلہ بن چکا تھا اس وقت تک، اور دوسروں کو ہرا دیتے تھے، خود کبھی نہیں ہارتے تھے. اس کے علاوہ اس کا مطلب تقرش سے بھی لیا گیا ہے، یعنی جن کو اکٹھا کیا گیا، جن کو جمع کیا گیا. یعنی فہر نے اس زمانے میں بکھرے ہوئے پورے قریش کو، جو کہ حجاز میں بکھر گیا تھا، اس سب کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط قبیلہ بنا دیا. اس کے علاوہ تیسرا مطلب لیا گیا ہے کہ یہ ایک مچھلی ہے جو کہ سائز میں چھوٹی ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتی ہے، عظمت والے اور ہمت والے اور شجاعت والے کام کرتی ہے. تو یہ قریش کے 3 معنی لیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو اسی نام سے مخاطب کریں تاکہ ان کو احساس ہو اس نام سے ریلیٹڈ جتنے بھی معنی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ہی اظہار ہو رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ان کو جو شجاعت دی گئی، ان کو جو جمع کر دیا گیا، اور یہ جو دوسروں کو ہرا دیتے تھے، یہ سب نعمتیں کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ ہی کی دین ہیں. تو ان کا اکٹھے ہو جانا اور پھر پاورفل ہو جانا، طاقت میں آ جانا، یہ سب بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب انہوں نے خود نہیں کیا. اس پر بھی یہ لوگ سوچیں اور دھیان دیں. تو قریش کو مانوس کرنے کے لیے، اب آگے اگلی آیت دیکھیے، ایلافہم، مانوس کرنا انہیں. سیم ورڈ ایلاف پیچھے سے ریپیٹ ہوا ہے، ایلافی آگے ضمیر اٹیچ کی گئی ہے، ہم، ایلافہم. اب یہ ریپیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمبر 1 تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، کہ دوبارہ انہیں یاد دلایا جائے کہ سوچو، دھیان دو اس بات پر کہ تمہیں اس تجارت کے ساتھ کیسے اللہ نے وابستہ کیا، تمہاری ساری خوشحالی، خوشیاں ہی اس کے ساتھ جڑ گئیں. دوسرا بیان کیا ہے مفسرین نے کہ پہلا جو ایلاف ہے وہ اجمالی تھا، یعنی وہ صرف توجہ کے لیے تھا یا سوال پیدا کرنے کے لیے تھا ذہنوں میں کہ کس چیز سے وابستگی، کس چیز کی بات ہو رہی ہے. اور جو دوسرا ایلاف ہے دوسری آیت میں وہ تفصیلی ہے، یعنی وہ تفصیل بیان کرنے کے لیے ہے کہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کس چیز کے ساتھ انہیں مانوس کیا گیا. اور تیسرا معنی لیا گیا ہے کہ جو پہلا ایلاف ہے وہ عمومی طور پر تمام احسانات کے ذکر کے لیے ہے، جو کہ ہم نے کافی سارے احسانات سورۃ الفیل میں بھی جو تھے، پھر قریش کی فضیلت جن حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، پھر قریش کے معنی میں جو احسانات آ جاتے ہیں، وہ سب عمومی طور پہ تمام احسانات کے بیان کے لیے پہلا ایلاف ہے. اور جو سیکنڈ ایلاف ہے وہ خصوصی طور پر اس ایلاف کے بیان کے لیے ہے، اس وابستگی کے ذکر کے لیے جس کا ذکر دوسری آیت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایلافہم، مانوس کرنا انہیں رحلۃ الشتاء والصیف. رحلہ سفر کو کہا جاتا ہے، اور ایسا سفر جس میں کہ بیسکلی لشکر کا سامان ساتھ ہو، اس کے وہ بغیر سامان کے نہ جا رہا ہو، سامان پلس لوگ، دس از اکول ٹو رحلہ. تو اس میں کیا کس چیز کا اظہار ہے کہ تم اتنے زیادہ سامان کے ساتھ جاتے تھے، پھر بھی اللہ نے تمہاری حفاظت کی، پھر بھی تم لٹے نہیں، پھر بھی ڈاکوؤں نے تم پہ حملہ نہیں کیا. یہ تمہیں ایک جو سٹیٹس مل چکا تھا، یہ کس وجہ سے تھا؟ بیت اللہ کی وجہ سے. بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. تو اللہ نے تمہیں یہ سارے احسانات تم پر کیے اور تمہیں مراعات دیے، اور اللہ نے تمہیں پھر محفوظ رکھا. تو کون سے سفر کا یہاں پہ ذکر ہے؟ الشتائی، سردی کے، والصیف، اور گرمی کے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سردیاں جو تھیں صحرا کی، مکہ کی، اہل مکہ کے لیے زیادہ مشکل ہوتی تھی بمقابلہ گرمیوں کے. سردیوں میں ان کے اوپر قحط اور افلاس مزید بڑھ جاتا تھا، تنگ دستی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی اور ان کی اموات بھی زیادہ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو خصوصاً اس سے بچنے کے لیے ان کے لیے یہ تجارتی رستے جو تھے بہت زیادہ فائدہ مند رہے. ورنہ گرمیوں میں تو آلریڈی وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سفر یا تجارت وغیرہ کر ہی رہے تھے،
ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ چلتا تھا گرمیوں میں، لیکن سردیوں میں تو بہت ہی زیادہ حالات خراب ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس آیت میں پہلے سردی کے احسان کا ذکر ہے۔ سردی کے سفر کو جو اللہ نے آسان کر دیا ان کے لیے، ایلاف کے معنی میں وابستگی محبت میں آسانی، کنوینئنس شامل ہوگی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو سردی کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان کر دیا، ان کے لیے ان کو مانوس کر دیا اس کے ساتھ، اور بعد میں پھر نمبر 2 پہ گرمی کے سفر کا ذکر ہے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ یہ پوری اپنے قریش قبیلے کا سارا سامان تجارت جمع کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک لشکر بنا کر پھر اکٹھے نکلتے تھے، ایک قافلہ بیسکلی کہنا چاہیے، لشکر نہیں، تو قافلہ بنا کر یہ لوگ اکٹھے نکلا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو پیچھے مکہ میں بھی چھوڑ کے جاتے تھے، ظاہر ہے مکہ کا نظام چلانا، حفاظت کرنا گھر والوں کی اور کعبہ کی اور ان کے جو سو کالڈ بت وغیرہ تھے، ہر چیز کی تو پیچھے بھی چھوڑ کر جاتے تھے، اور کچھ لوگ پھر اپنی طرف سے دوسرے لوگوں کو بھی بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کا پورا قافلہ تیار ہو کے جایا کرتا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ لوگ رستے میں جو باقی قبیلے تھے وہ حملہ کر دیتے تھے، بلکہ بہت سارے اسٹرانگ قبیلے اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس بھی لیا کرتے تھے، جو جان بوجھ کے زور زبردستی سے منافع کا حصہ بھی لیا کرتے تھے، تو اس سے بھی یہ لوگ بالکل حفاظت میں تھے، ان سے کوئی ٹیکس وغیرہ بھی نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ آرام سے انہیں آنے جانے دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حاجیوں کا خیال جو رکھنا ہوتا تھا، اور ان کے پاس ان سارے قبیلوں کے بت بھی موجود تھے۔ اور کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت اس وقت کعبہ میں موجود تھے۔ تو ہوا کیا؟ بیسکلی ان کی معیشت بہت زیادہ مضبوط ہو گئی، معاشی طور پر بہت زیادہ خوشحال ہو گئے یہ لوگ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ملک ہو، اس زمانے میں قبیلے ہوا کرتے تھے اور آج کل ملک ہوتے ہیں، تو جو ملک ہو وہ معاشی طور پر جو مضبوط ہوں وہی پھر سپر پاورز ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل سرٹن کنٹریز جو ہیں، آپ کو پتہ ہوگا ورلڈز ریچسٹ کنٹری کون سی ہے، امیر ترین ملک کون سا ہے، سپر پاور بھی وہی ہے۔ کیونکہ اس کی معیشت اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اب ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، جو کہ بیسکلی ہمارا دوست بھی ہے، وہ لوگ کیوں اتنی جلدی ترقی کر رہے ہیں اور سپر پاور بننے کے قریب ہیں؟ کیونکہ وہ معاشی طور پہ اکنامکلی اتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں، اور اکنامکلی وہ لوگ سٹیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی ڈی پی ان کا کیا کر رہا ہے؟ مسلسل ریز کر رہا ہے، ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس پہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہے، اور وہ فگر ان کی بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہی بیسکلی احسان اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا، اور اس کا نتیجہ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ بھی ایک طریقے سے پاور بنتے گئے، اس علاقے کی سپر پاور کی طرح ہوتے گئے۔ اب تیسری آیت دیکھیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، یعنی جو کچھ بھی فضل نصیب ہوا ہے، جو کچھ برکات ملی ہیں، وہ سب بیت اللہ کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں پر موجود ہے، جس کو اللہ نے قبلہ بنایا، جس کو اللہ نے عبادت کا مرکز بنایا، تمام مسلمانوں کی یونیٹی کے لیے، اتحاد کے لیے ایک سمت مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس سب کی وجہ سے ان کو اتنی مراعات مل رہی ہیں، تو انہیں کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کو اگنور نہ کریں۔ ان کو اصل میں وابستگی کس سے ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں، وابستگی نعمت سے نہیں ہونی ہوتی، بلکہ وابستگی نعمت دینے والے سے ہونی چاہیے۔ اب والدین کسی بچے کو کچھ تحفہ دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں، فرض کریں آپ، تو گاڑی سے اسے بہت زیادہ محبت ہوگی نا، اٹیچمنٹ ہوگی، لگاؤ ہوگا۔ یہاں اٹیچمنٹ کی بیسکلی اٹیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اسے کنوینئنس مل رہی ہے، سیفٹی مل رہی ہے، یہ سارے بینیفٹس جو آج کل ہم بھی جن کو چاہتے ہیں، اور جو ہم کسی نہ کسی نعمت کے ذریعے سے پا رہے ہوتے ہیں، اس سب کو سوچئے گا یہ سورت پڑھتے ہوئے۔ صرف قریش کے بارے میں ہم نہیں سوچئے گا، اور جب آپ قریش کے بارے میں بھی سوچیں گے اور اس کو اپنے ساتھ جب تک ریلیٹ نہیں کریں گے نا، آپ اتنے اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے کہ اس ایک احسان کے لیے اللہ نے پوری سورت انہیں ڈیڈیکیٹ کیوں کی، اس ٹاپک پہ پوری سورت کیوں بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے جس کی وجہ سے سپر پاورز سالوں تک
منوپلی انجوائے کرتی ہیں. جو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں اکنامکلی جو اسٹرانگ کنٹریز ہیں وہ کیسے اپنی منوپلی انجوائے کرتی ہیں. ان کی وجہ سے دنیا میں کیسی چینجز آ رہی ہوتی ہیں. پورے باقی ممالک جو اصل میں انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, ان کی گورنمنٹس ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا, یہ ہم بات کر رہے تھے. اس نعمت سے وابستگی کم ہونی چاہیے تھی. اللہ کے گھر سے اور اللہ کے ساتھ وابستگی اور تعلق اور محبت اور انس اور لگاؤ زیادہ ہونا چاہیے تھا. اللہ کی عبادت کا عادی ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف انہیں بلا رہے ہیں. کبھی احسانات کے نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم احسانات کے ساتھ ہی جڑ جاؤ اور اس کو تم اپنی محنت اور اپنا ہی وجہ سے سمجھنے لگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹلی اگنور کرنے لگ جاؤ, حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ کا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بیت اللہ کسی بت کا ہے. بت تو انہوں نے بس شریک بنا رکھے تھے سفارشوں کے لیے. اصل میں وہ جانتے تھے کہ ایک اللہ ہے جس کا کہ یہ گھر ہے, تو اس کی عبادت سے یہ لوگ دور بھاگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. اور کیوں بلا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی نعمتیں دی جاتی ہیں تو نعمتوں کا رزلٹ کیا آنا چاہیے؟ فطری طور پہ نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ شکر گزاری, گریٹفلنس. جیسے آپ والدین کی اگزامپل سے آپ خود ہی سمجھ جائیے. تو وہ شکر گزاری ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ صرف زبان سے نہیں, عمل سے بھی کریں گے. اور عمل سے اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے. تو یہاں پہ رب ھذا البیت کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس گھر کا پرٹیکولرلی ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کی وجہ سے انہیں عزت اور سٹیٹس اور تجارتی اجارہ داری دی. تو اس گھر کے رب کو پھر کیوں نہیں پہچانتے اور اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اب آگے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اس جو انہیں ان پر احسان کیا گیا اس کا فائدہ بتا رہے ہیں. الذی اطعمہم من جوع, جس نے کھلایا انہیں بھوک میں. تو اللہ نے جو احسان کیا تھا ان کے اوپر, اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک میں کھلایا پلایا. مطلب اس سے پہلے ان کی کیا سچویشن تھی یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے. اس سے پہلے ان کی بھوک اور افلاس کی سچویشن تھی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے انہیں معاشی طور پر ان کے حالات بہتر سے بہتر کر دیے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور اس نے امن دیا انہیں خوف سے. اور دوسرا انہیں بہت بڑا بینیفٹ جو اس احسان کے ذریعے سے مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ خوف و خطر جو ہوتا تھا, ارد گرد کے قبیلے حملہ کر دیں گے, تحفظ جو تھا وہ یقینی نہیں تھا, تو اس سب سے اور مزید بھی جو انہیں خوف تھا اس سب سے انہیں امن مل گیا. ٹھیک ہے, امن میں رہنے لگے. تو یہاں پر بھی جیسے پیچھے ہم نے بات کی تھی سردی کا ذکر پہلے کیوں ہے, تو یہاں پہ بھی کھانے کا پہلے ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صورت بیسکلی رزق کے ٹاپک پہ بات کر رہی ہے, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انہیں دوسرا احسان بھی یاد کرا رہے ہیں, اور وہ ہے امن کا احسان, جس کا آغاز سورۃ الفیل سے ہی شروع ہو گیا تھا. وہاں بھی امن کی نعمت کا ذکر تھا, اور اس صورت کے اینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو امن دیا, ان کو محفوظ کر دیا ہر طریقے سے, اس کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی دو بہت بڑے فائدے جو انہیں مل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کی بھوک ختم ہو گئی اور امن میں آ گئے, خوف ختم ہو گیا. وہی دو چیزیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ البقرہ سورہ ابراہیم میں ذکر آتا ہے, آلریڈی میں نے بتایا, جو دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی کہ یا اللہ تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور رزق کا ذریعہ بنا دے, یہاں کے لوگوں کو تو رزق بھی عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دعا سن لی, اور اس دعا کا جواب اس صورت میں موجود ہے. بیسک نیڈز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں. اور آج کل ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج کل جو ہم کہتے ہیں روٹی, کپڑا اور مکان, تو وہ اور یہ سیم ہی چیز ہے, کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے. روٹی اور کپڑا کس میں آتا ہے؟ جب انسان کی معاشی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ غربت اور تنگ دستی سے نکل جاتا ہے, فاقہ کشی سے نکل جاتا ہے اور رزق سے ملنے لگتا ہے, تو روٹی کپڑا کور ہو گیا. اور مکان کیا ہے؟ بیسکلی مکان انسان کو امن میں ہی تو رکھتا ہے, خوف سے حفاظت کرتا ہے, ہر طرح کے چوروں سے, ڈاکوؤں سے, دھوپ سے, سردی سے, گرمی سے, ہر چیز سے بچا کے رکھتا ہے مکان. تو مکان ایک طریقے سے انسان کو امن دے رہا ہوتا ہے. تو وہ جو روٹی, کپڑا اور مکان تھا نا, جس کی بیسکلی جو انسان کے پاس اگر نہ ہونا,
اگر کسی انسان کی بیسک نیسیسٹیز ہی پوری نہیں ہو رہی تو وہ اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنی ترقی اور خوشحالی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیسک نیسیسٹیز کے ساتھ ایسا مانوس کیا، ایسی وابستگی ان کو ہوئی کہ اس کی طرف سے بالکل بالکل بے فکرے ہو گئے، ٹھیک ہے، فکر ہی نہیں رہی ان کو اس کی، اور پھر یہ لوگ آگے مزید خوشحالی اور مزید ترقی پر فوکس کرنے لگے۔ تو یہ اتنا بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں، اب پلیز یاد رکھیے گا، وما ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ذکر، نصیحت تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والے اس پورے کے پورے قرآن میں سے نصیحت لیں گے، لے کر ہی رہیں گے۔ یہ جو آج کل نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ نہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان پہ یہ آیت اپلائی ہوتی تھی، ہم تو جو مرضی کریں ہم پہ نہیں اپلائی ہوتی، ٹوٹلی غلط سوچ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ہم نے خود کو بھی نکلنا ہے، جو دوسرے یہ بہت زیادہ اس بات کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کن چیزوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً پردے سے ریلیٹڈ جو آیات ہے اس میں کہ جی وہ صرف ازواج کے لیے تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے لیے تھا، وہ اس زمانے کی صحابیات کے لیے تھا، کیونکہ منافقین بہت فساد کر رہے تھے، ارد گرد یہودی رہتے تھے، اس لیے ان کے لیے تھا، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہے آج کل، تو آپ لوگ بھی اس کا جواب دیجئے ان لوگوں کو، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ نہیں اس رستے پہ مت نکل جانا، یہ صحیح رستہ ہے، اس رستے پہ واپس آؤ، اس کے ساتھ لگے رہنا۔ تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا جائزہ لیں اپنی زندگی میں۔ اللہ نے ہر ایک پہ احسانات کیے ہوئے، ہر ایک کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو ہر کوئی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے احسانات کو دیکھے کہ اللہ نے مجھ پر کہاں کہاں کیا کیا احسان کیے، فضل کیے، نعمتیں مجھے دیں، ان کا احساس کرے۔ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، ریئلائزیشن، احساس کرے، پھر ایکسیپٹنس، ان کو قبول کرے، اور اس کے اوپر پھر گریٹفلنس، پھر اس کی شکر گزاری کرے، ٹھیک ہے، اور اپنے گناہوں پر ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے۔ شکر گزاری اور استغفار یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، استغفار بھی کرتا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر الٹیمیٹلی شکر گزاری کے نتیجے میں وہ کیا کرے گا، وہ اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نے بھی کرنا ہے، ہمارا یہ ہوم ورک ہے، ہم لسٹ بنائیں گے اپنے پاس اللہ تعالیٰ کے چھوٹے سے چھوٹے احسان۔ یقین کریں جب ہم سوچتے ہیں نا تو کبھی یاد آ جاتا ہے کہ وہاں میں پھسل بھی سکتی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا، وہاں پہ میں گر بھی سکتی تھی، میرا سیڑھی سے پاؤں سلپ ہوا، میں گر بھی سکتی تھی، اللہ نے بچا لیا، وہاں پہ میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے مجھے بتا لیا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد آتی ہیں جب ہم ان تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، سیلف اسیسمنٹ کے لیے بیٹھتے ہیں ہم، تو ضرور بیٹھیں اور احسانات کی لسٹ بنائیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اب اس کے بعد تفسیر ابن کثیر جو ہے اس میں کچھ باتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ بیسکلی ایک فائدہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جو اس صورت کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کرے، یعنی اللہ کے احسانات کو مانتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کے لیے اللہ کی عبادت کرے، یہی حکم ہے نا اس صورت میں، تو ہوگا کیا، تو دنیا اور آخرت دونوں میں رزق اور امن اس کو ملتا ہے، اور جو اس سے انحراف کرتے ہیں اس سے یہ دونوں سلب کر لیے جاتے ہیں۔ مطلب ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے زندگی میں رزق اور امن کی فراوانی ہو، اس کو یہ دونوں نعمتیں ملیں، تو وہ اس صورت کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کرے، احسانات کو مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، اور جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ اپوزٹ سینیریو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب معارف القرآن جو مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو کسی دشمن یا مصیبت کا خوف ہو اس کے لیے اس صورت کا پڑھنا امان ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل آزمودہ ہے اور مجرب ہے، سنت نہیں ہے لیکن مجرب عمل ہے، کہ اگر کسی کو دشمن یا مصیبت کا خوف ہے تو وہ اس صورت کو پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کے اوپر سے یہ خوف ہٹا دیں گے اور اس کو امن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ معارف القرآن میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا تفسیر مظہری جو ہے، تو تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ امام صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے خوف و خطر میں یہ صورت پڑھنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ ہر بلا اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اس کی قرأت مجرب ہے،
مجرب کیا ہوتا ہے؟ آزمودہ ہے، یعنی لوگوں نے اس کو آزمایا ہوا ہے، سنت نہیں ہے لیکن لوگ اس کو پڑھتے رہے اس نیت کے ساتھ، اسی صورت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ امن میں رکھا اور رزق میں فراوانی دی۔ اور آگے تفسیر مظہری میں ہی فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 تفاسیر کا میں نے ریفرنس دے کر آپ کو یہ فوائد بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیں اور ہم سب کو خوف اور دشمنوں اور برے حالات سے امن میں رکھے اور محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔